بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خطاب ہشتم بمؤمنین، آٹھواں خطاب ہے مومنین کے لیے۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پہ۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت، فرشتوں کی طرف ہو دعا، انسانوں کی طرف ہو تو استغفار، اور چرند پرند کی طرف ہو تو تسبیح و تحلیل، حالن یا کالن۔ تسبیح و تحلیل جاندار میں کالن ہوگی اور یہ پتھر وغیرہ ان میں حالن ہوگی۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ بعض جاہل کہتے ہیں کہ اللہ بھی مرید ہے اور ساری امت بھی مرید ہے۔ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو سلون، اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، انسان بھی بھیجتے ہیں، ساری مخلوق بھیجتی ہے، اس طرح تو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام ہے کہ بندے اور اللہ آپس میں شریک ہیں، یہ کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ درود بھیجتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے بشان ہی، اپنی شان کے مطابق، بندے بھیجتے ہیں اپنی شان کے مطابق، یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے بھیجتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، رب کائنات کو کوئی ضرورت نہیں، ان کی رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پہ موت کا ٹائم آیا تو بلا کے کہا، ولی اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو، بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو ملا درود کی برکت سے ملا۔ جو آدمی درود شریف کی کثرت کرتا ہے، نہ دنیا کا کوئی غم رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ موسیٰ خان بازی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ جامع شفیہ کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، روزانہ درود شریف 1000 دفعہ پڑھتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ زمانہ طالب علمی میں جب میں کسی بات میں پھنس جاتا، جی مشکل ہوتی بات آخر ہوتی ہے، کتنی مشکل، ہم تو نالائق ہے نا، کوئی لائق ذہین فتین تو ہے نہیں۔ اس دن بھی چند دن پہلے میرے استاد قاری سلطان محمد مدضل علی عثمان صاحب عطا رحمان صاحب اور غالباً احمد تھا، تو وہ فرما رہے تھے میرے بارے کہ ایک دن مطالعے میں کمی تھی، تو میں نے کہا تھا مولوی صاحب آج رات سوئے رہے ہو، کمی ہے؟ تو میں نے کہا استاد جی، پھر وہ مجھے ٹائم اب بھی یاد ہے کہ اتنے لفظ سے میرے ساتھ کیا بنی تھی۔ زمانہ طالب علمی ایک بڑا اہم زمانہ ہوتا ہے، تو اگر میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا نا شرجامی وغیرہ میں، تو میں درود شریف پڑھتا، کتاب بند کر دیتا، درود شریف پڑھتا، یقین کرنا پھر جب کتاب کھولتا تو کتاب بالکل حل ہو جاتی۔ اس لیے آپ میرے عزیزوں، وہ زندگی نہیں کہ آدمی روزانہ درود شریف نہ پڑھے۔ بڑا اہم درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی
بعدد من صلی من خلقک وصلی علی محمد کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہ دونوں درود شریف الحمدللہ میں سبق پڑھانے سے پہلے مہینے میں مشکل سے ایک نعرہ ہوتا ہوگا، یہ میں پڑھ کے الحمدللہ سبق شروع کرتا ہوں، گھر سے پڑھ کے آتا ہوں۔ اور سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ طریقہ کر لو، یقین کرنا اللہ اتنی مہربانیاں کرتے ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ لا نفہم ولا نفہم، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ کسی کو سمجھا سکتے کہ اتنی برکتیں ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ تو فرما بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود پڑھو اس پہ اور سلام پڑھو۔ سلام پڑھنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے تم پہ کہ درود شریف پڑھا کرو۔ سلام السلام علیک ایھا النبی ہے نا، یہ سلام ہو، اور درود شریف اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی مکہ المکرمہ مدینہ منورہ حرم میں اگر دو آدمی لڑ رہے ہو نا، اتنا کہتے ہیں تیسرا صلو علیہ، وہ جھگڑا اور لڑائی چھوڑ دیتے، ٹھیک۔ اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف نہیں، یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد اور جتنے حدیث پاک سے ملتے ہیں۔ نہیں کہتے ہیں روزہ انور پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذہن میں رکھنا کہ میں 9 دفعہ گیا ہوں اللہ کی فضل سے، بڑی تحقیق کے ساتھ دیکھا، قریب ہو کے دیکھا، وہ الصلاۃ علی النبی ہے، علیک یا رسول اللہ نہیں ہے، جو گئے ہیں بے شک دیکھ لینا کہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اے ایمان والو درود بھیجو آپ پہ، اور مزے کی بات ہے مکہ المکرمہ ہمارا مرکز ہے، مدینہ منورہ ہمارا مرکز ہے، وہاں اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مکمل ہوتی ہے لا الہ۔ میرے آقا کے 4 مؤذن تھے، جب بھی اذان دیتے تھے تو وہ اذان، ان کے ہیڈ جو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اذان شروع کرتے کہاں سے شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر اور مکمل۔ اے ایمان والو درود بھیجو آپ پہ، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو، سلام۔ باب تفعیل ویسے بھی مبالغے کے لیے ہے، سننا، پھر تسلیمہ آ گیا تو اور مبالغہ کہ زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ سلموا تسلیما، یہ ایسا عمل ہے تمہارا اپنا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بات جو میں نے کی باب تفعیل کس کے لیے ہوتا ہے؟ مبالغے کی، صلو علیہ، زیادہ درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی زیادہ۔ اور دوسرا باب تفعیل کا خاص ہے کثرت، تو صلو علیہ، زیادہ درود پڑھا کرو، سلموا، زیادہ سلام پڑھا کرو۔ جی کثرت شروع ہو جاتی ہے 3 سے، میں مانتا ہوں صرفی ناوی سارے کہتے ہیں، لیکن ذکر کی دنیا میں 70 سے کثرت شمار ہوتی ہے، تو آدمی درود شریف جب پڑھے تو کم از کم 70 دفعہ پڑھے، سمجھ رہے؟ ایک مجلس میں جب میرے آقا کا نام لیا جائے، ایک مجلس میں یہاں ہم بیٹھے تو ایک دفعہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے درود شریف۔ میرے آقا نے فرمایا 3 شخص ہیں قیامت کے دن میرے حسن و جمال کا دیدار نہیں کر سکیں گے، جبکہ میرا حسن و جمال دنیا سے 4 گنا زیادہ ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، کیا ہے جی؟ اور دوسرا ہے میری سنت کا تارک، اور تیسرا ہے کہ میرا نام لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ یہ 3 بدبخت وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، حالانکہ ہماری خواہش اور تمنا یہ ہونی چاہیے
جنت میں جائیں گے حور و غلمان ہوگا، شرابن طہورا ہوگا، نظرتم و سرورا ہوگا؟ نہیں، یہ تو ہوگا، ہم نے تو جانا ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ جو مجھ سے ہو چکا میں نے اس پہ بیان کیا، اور بھی کریں گے انشاءاللہ نماز کے بعد۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تکلیف تو وہ کہ یار مجھے تکلیف دی آپ نے، اس کو اس نے دی، کمزوری ہے نا تکلیف پہنچے۔ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ جس طرح کے مشکات شریف میں مولانا شعیب میں نے پڑھایا، ساتھیوں نے پڑھا، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، کیا؟ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ صَمَدُ، میں اکیلا ہوں، بے نیاز۔ دوسرا زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وَأَنَا الدَّارُ، میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو میں تبدیل کرنے والا ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جھٹلا وغیرہ، یعنی ان کو جھٹلاتے ہیں، اللہ نے ان پہ لعنت کی دنیا اور آخرت میں۔ ارشد حکیم اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اِنَّ کا موصول صلہ اسم ہے، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، یہ دونوں جملے اِنَّ کی خبر ہیں، محل رفع میں ہیں۔ اونچا بولے کرو سارے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی ساتھی رہا نہ کرو۔ اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا بہتان کو اور واضح گناہ کو۔ احتملوا فعل فاعل، بہتانم و اسم مبینہ مفعول بہ ہے۔ یا ایہا النبی، یا ایہا النبی، خطاب ہفتم آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین یؤذون، اللہ پہ تخفیف دنیاوی و اخروی لکھو، سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے میرے عزیزو، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ساتھ کسی وجہ سے میں تیرا نام لے رہا ہوں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اسجد مارے کھانی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں چھوڑنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ جیسے فاروقی کروڑوں ان کی جوتی کی نوک پہ جو مٹی لگی اس پہ قربان ہو۔ بات فرش پہ کرتے تھے، عرش سے قرآن بن کے آتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر یہ منافقین ہوتے ہیں، بار ازواج مطہرات نکلتی ہیں، سبحان اللہ۔ کیسی فکر ہے، کیسی فکر ہے۔ میں نے اس دن ایک دوست کو کہا آپ کو اتنے عرصے سے شوگر ہے ماشاءاللہ۔ دوست کون تھے؟ علامہ بندیالوی مدظ اللہ علیہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ماشاءاللہ کیوں کہا، ہم بھی مولوی ہیں۔ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ جملہ حذف ہے کہ آپ کو شوگر ہے ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے۔ تو ہنسنے لگ کہتے پھر ٹھیک ہے۔ سنیں، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو شوگر تھی، ماشاءاللہ کیوں کہنے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، شوگر کے باوجود کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک۔ تو ہم بھی مولوی ہیں، بات سمجھنا۔ اللہ کے پیغمبر یہ ازواج مطہرات باہر جاتی ہیں، منافقین باہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کسی کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے، پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ آکام فرش سے پہ نہیں عرش سے آتے ہیں۔ آج تو 1 منٹ میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع ہو گیا، حکم کسی کے باپ کے ہاتھ میں ہے، تیجا، چوتھا، 10واں، 40واں سال گرا،
ہاں جی یہ شروع ہو گئے، ہاتھ میں گانا اور پتہ نہیں کیا نہ کیا کام، بدعات شروع ہو گئی ہیں، عید میلاد النبی شروع ہو گیا، محرم میں رجب میں کوئی مہینہ نہیں کہ مستانی چیختا ہے چلاتا ہے ایسے کرتا ہے کہ استاد جی کیا کرے، اور پھر کھا بھی جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فاروق اعظم کی فکر دیکھیں، پھر جبرائیل امین آئیے حکم لے کے پردے کا، پردے میں تفصیل بیان کروں تو بہت تفصیل ہے، حنظلہ ذیشان، آسان یہ ہے جس سے نکاح اب ہو سکتا ہے یہ بات اس سے پردہ ہے، شہزادی کی کزن ہے، قاری انعام اللہ کی کزن ہے، نکاح ہو سکتا ہے پردہ ہے، اس کا اس سے ہو سکتا ہے پردہ ہے، سالی سے نکاح اب نہیں ہو سکتا، لیکن بیوی فوت ہو جائے یا طلاق مل جائے یا مرتد ہو جائے خدا نخواستہ، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے، ہاں کدا بس ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، اس سے نکاح ہو سکتا ہے اب یا بعد میں، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے، کوئی بھی ہے شرعی پردہ، اس میں کوئی بہت بڑا برقع اور چادر اور یہ ہونا ضروری نہیں، چہرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا، ہتھیلیاں نہیں کرنی، جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعی پردہ ہے، کرنے پہ آئے تو آدمی کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں اور کوئی باعمل آدمی نہیں ہوں، کمزور ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کی روحانی ماں میں مثال کے لیے بیان کرنے کو میرے بھائیوں سے پردہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ، میری بہو کا اپنے دیور جیٹھ سے پردہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا اس پہ عمل، الحمدللہ، میری بیٹی بڑی چھوٹی اپنے کزنوں سے الحمدللہ پردہ ہے، چھوٹی بیٹی آپ کی بہن عریقہ حاجرہ جانے لگی اس دن دادی جی کے پاس، میں نے کہا بیٹی خیال کرنا پردے کا، وہ بھائی ہیں کزن ہیں لیکن کسی کے سامنے نہیں ہونا، مجھے یقین، میں یہ چیز کیوں بیان کر رہا ہوں؟ صرف مثال دینے کے لیے، میں کیا ہوں اس سے بھی سخت ہم نے پردے دیکھے، آج جی رشتہ بن گیا، اس لیے جو ہے کیا ضرورت ہے؟ اب عطا الرحمان صاحب نے اپنی سالی کو 3-4 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، مجھے بڑی خوشی، ان کی ساس صاحبہ مجھے بھائی سمجھتی ہیں، میری بہن ہے، ایسی حافظ قرآن ہے کہ شاید مڈیالے میں کوئی حافظہ نہ ہو لڑکی، اتنی پکی، الحمدللہ میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں کوئی رشتہ داری بنے اب پردے اتر گئے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، میرے گھر میں پردے میں کمی تو کل مولی شبالو کہے، عبدالسمیع کہے، چونکہ استادوں کے گھروں میں، استادوں کے گھر میں جو بے عملی ہے تمہارے لیے دلیل نہیں ہے، تمہارے لیے دلیل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی یہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، وہ غلط کہتا ہے۔ صحابہ کرام میں 2 گروہ ضرور تھے، لیکن یہ آج کے جو حالات میں ان دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، ایک گروہ میں تھا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، وہ صاف پاک لوگ تھے۔ آج کا دور بے شک انہی کی تحقیق کرو کہ فتنے کا خطرہ ہو، تو آج ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے۔ اور یہ جو آتا ہے چہرے کا پردہ نہیں، ہتھیلیوں کا، ہاتھ کا، یہ صرف نماز کی بات ہے۔ اگر نماز میں بھی غیر محرم کے دیکھنے کا خطرہ ہے تو اس طریقے سے پردہ کر لینا ہے کہ چہرہ نظر نہ آئے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ کسی کو دلیل نہ بنایا کرو، فلاں پڑی ہوئی ہے وہ ایسے کرتی ہے، فلاں پڑا ہوا وہ ایسے، کوئی دلیل نہیں، یہ تمہارا روحانی باپ بیٹھا ہے، اگر میرے اندر ایک غلطی ہے تو وہ غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہے، میرے کرنے کی وجہ سے دلیل نہ بنانا۔ جب میری غلطی کو دیکھو تو زندگی میں کہنا چونکہ قرآن حدیث سنت کے خلاف ہے، ہم اس بات میں استاد کے ساتھ نہیں ہیں، کہو انشاءاللہ۔ پردہ کسی کے گھر میں ہے، پیر فقیر درویش عالم متقی کتب ابدال کے گھر میں ٹھیک ہے، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اور کھل کے کہہ رہا ہوں یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے کوئی بھی کرے گا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بڑا عظیم آدمی ہے جس کے گھر میں شرعی پردہ ہے،
زندگی میں کہا ہے، میں کہتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تو میرے بڑے مخلص محسن بزرگ حاجی محمد یعقوب صاحب جو مجھے گجرانوالہ سے لے کے آئے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے۔ مجھے کہنے لگے اتنی سخت تقریر نہ کیا کرو، کوئی جو مجمع میں کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ جیسے بزرگوں تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، تو ہنس پڑے۔ اتنی میں سخت تقریریں اس موضوع پہ کی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ میں اٹک جمعہ پڑھایا نا، وہاں یہ میں نے بات چلائی ہے، تو قربان جاؤں کہ اس مجمع پہ کہ کریں گے عمل یا نہیں وہ ان کی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا مسئلہ ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کھل کے بیان کر رہا ہوں، بھابھی کو کہو پردہ کرنا، اپنی آخرت خراب کرنا میری، اور پھر وہ کرے تو پھر ناراض نہیں ہونا، ادھر ہو بہن تے ادھر ہو جناب پردہ کر رہی، اس کو آفرین کہنا ہے۔ جتنے بیٹھے ہو سن رہے ہو، جس کے گھر میں یہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک عورت بہت اچھا بیان کرے، بہت اچھی تقریریں کرے، عمرے آج بچیاں پڑھائے، بچے پڑھائے، نماز تسبیح پڑھے، لوگوں کو سکھائے، لیکن پردے کی پابند نہیں، تو میں اسے ولیہ نہیں کہوں گا۔ پردے کی پابند ہوئی تو میں کہوں گا رابع بصری ہے۔ ماں میری ہو تمہاری سمجھانے کے لیے، بہن میری ہو تمہاری، بیگم میری ہو اور آپ کی بیگم ہو، میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو، بہن ہو رشتہ دار ہو، پردہ نہیں کرے گی کبیرہ گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک مجھے مزید سمجھانے کی توفیق دے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی ارشاد فرما دو اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے، علی الرغم انف الرافضین، بنات ہے بنت نہیں آیا، فاطمہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی بیٹی ہے یا مراد نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کے لیے۔ اگر کوئی اور عمل کرے گا اس سے یا نہیں کرے گا، انشاءاللہ احمد کرے گا تے مولی پرچڑی بھی کرے گا انشاءاللہ، ساڑا ویس بھی کرے گا انشاءاللہ، نال انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تے حیدری بھی جی کرے گا جی کوئی پھنس گیا تھا۔ گجرانوالے میں گلی سے بارات جا رہی تھی تو خاوند نے کہا بیوی کو کہ آج کوئی پھنسنے لگا ہے میری طرح، تو ان کی سخت لڑائی ہو گئی کہ تو نے یہ لفظ کیوں کہا، تو حیدری کے پاس کو پھنس گئے سسرال، انشاءاللہ یہ بھی پردہ کرائے گا۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جی گھر ٹھہرے تھا، مومنوں کی عورتیں، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، اوڑھ لیا کریں، ڈال دیا کریں، لٹکا دیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں سے۔ اور میں آگے گل کرن لگا، مسئلہ مستنبط کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں گی، پھر تکلیف نہیں دی جائیں گی۔ جو پہچانی گئیں آوازیں کسیں گے منافق، جی داؤد اگر چہرے دا پردہ نہیں تھے ایک کیوں کیا، ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، چہرہ جی نظر آگئے تو پھر سب کچھ نظر آگئے۔ تو سبھی بات سمجھی، میں کتوں مسئلہ مستنبط کر رہا ہوں۔ ذالک ادنیٰ، پردے میں علت یہ کہ پہچان ہی نہ جائے۔ احمد دی بیوی جس کے بارے کہنا آسمانی پجدارے، میں بیوی یو کرنی جڑی برکے چو۔ تو بات یہ ہے کہ خبیث آدمی اگر چہرے کا پردہ نہیں تو یہ کیوں آیا ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، ان یعرفنا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ سب کو پردے کی توفیق دے۔ ارادہ کرتے ہو اپنی بیگمات سے انشاءاللہ، ارادہ کرو پردہ کراؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ اشد ارادے کوئی نہیں،
اللہ معاف کرے۔ قسم ہے اگر نہ رکے منافق مرد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں عقیدہ کمزور ہے، روحانی بیمار اور افواہ اڑانے والے مدینہ منورہ میں، ویسی منافقوں کی عادت ہوتی ہے جی اور جی فلانے نے کیا جی سنا جی پتہ نہیں کس کے سن رہے ہیں جی، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، میرے لاڈلے پیغمبر البتہ ضرور بے ضرور ہم ان کو ان پہ آپ کو مسلط کر دیں گے، آپ ان سے لڑائی کریں گے، انہیں جلا وطن کریں گے، پھر وہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مگر تھوڑے، سب دفع ہو جائیں گے، درانے ان پہ لعنت کی جائے گی جہاں کہیں پائے گئے، درانے ان پہ لعنت ہوگی جہاں کہیں پائے گئے پکڑے جائیں گے، وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، قتل کر دیے جائیں گے۔ منافقوں رک جاؤ نوازے کسنے سے، اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں اس سے پہلے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی۔ تخفیف اخروی، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، جواب دینا ذرا میرے لاڈلے پیغمبر۔ اگر کوئی کہے استاد یہ لاڈلا کیوں کہنے ہوئی کس طرح نہ کرنو، یا میں نے دسو کہ وہ لاڈلے نہیں سب لاڈلے نہیں ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا، سبحان، کہہ دو انما علمها عند اللہ، انا تو نسب دیتا ہے اسم کو چونکہ مائی کافہ ہو گئی، اس نے روک دیا، ملغا کر دیا، انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، کیا معلوم تجھے شاید کہ قیامت قریب ہو میرے لاڈلے پیغمبر۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، لعن الکافرین یہ جملہ ان کی خبر ہے، خالدین فیہا ابدا، ابد آ جائے تو پھر ہمیشہ، درالے ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے، میرے ایک استاذ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے تھے ولی وہ دوست ہوتا ہے جو گرفتاری سے پہلے کام آئے، نصیر وہ ہوتا ہے جو گرفتاری کے بعد کام۔ مزید مستانی تشریح کر دے گا، جب جاگیں گے نا تو ہم سمجھا دیں۔ یوم تقلب، جس دن پھیرا جائے گا ان کے چہروں کو آگ میں، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، آئے ہماری کم بختی، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعنا اللہ والرسول اکٹھا کیوں نہیں آئے، چونکہ دو مستقل چیزیں ہیں، اس لیے اطاعنا اللہ، اطیعوا اللہ، واطعنا الرسول، اطیعوا الرسول، اور کہیں گے اے رب ہمارے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمت دے بھائی، اے رب ہمارے بے شک ہم نے تابعداری کی اپنے سرداروں کی، وڈیروں کی، خوچے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حنفی ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہیں گے سادتنا وکبراءنا، یہ ظلم ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جنہوں نے تقلید کی ہے کتنا فائدہ ہوا ہے انہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے رب ہمارے دین سرداروں کو 2 گنا عذاب، ایک زلال کا ایک اذلال کا۔ زلال گمراہ ہوئی پل چڑی، آگے گمراہ کیا، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ لعنت بھیج، لعنت بڑی سی لعنت۔ خطاب نام برائے مومنین، اے ایمان والو نہ ہو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بہتان لگایا۔ بعض کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا ان کو خفیہ تکلیف ہے، نہا رہے تھے اور پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، قوم نے دیکھا ننگے ہیں، سمجھ گئے کہ ان کے
کوئی تکلیف نہیں. دیکھو یار پیغمبر تو سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہوتا. آج باپ بیٹے کو کسی کے سامنے ننگا کر سکتا ہے، استاد شاگرد کو. میں جو کہوں کہ سچا ننگا چکر بازار لگا مناسب ہے، ہر آدمی ڈر نہیں جائے گا او جے نہ گیا او جے نہ گیا ہوئے گا. کوئی سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ اپنے پیغمبر کو لوگوں کے سامنے ننگا کرے، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں. انہوں نے بہتان لگایا تھا، اصل یہ بات ہے، اس سے اللہ نے بری کیا، یہ مقصد ہے. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، پھر اللہ نے انہیں بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا، اللہ کے نزدیک وہ بڑی عزت والے تھے. قرآن کی برکت ہے. میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، میری عمر 60 کے قریب ہے، لیکن الحمدللہ پڑھنے پڑھانے میں 30 سال کا نوجوان ہوں انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرتے رہو تم. انتم ضمیر، پھر انتم ضمیر، وقولوا قولا سدیدا، جناس الاشتقاق، قولوا قولا سدیدا. یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال. جیسے یہ قبول کر لیا، لیکن اگر سنت کے مطابق جب اللہ راضی ہوتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، کبھی ایسے آتا ہے نا دونوں میں ایک آ جاتے ہیں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لیکن ادھر جو علیحدہ ہے تو سمجھانا ہے اللہ کی اطاعت، قرآن مجید کی اطاعت، اور میرے پیغمبر کی اطاعت، سنت کی تابعداری، یہ مقصد. بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ہونا بہت بڑا، جناس الاشتقاق اور مبالغہ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی 4-5 دفعہ مجھے موقع ملا ہے ان کی سیٹ پہ بیٹھ کے دورہ تفسیر پڑھانے کا. الحمدللہ ان کی یہاں تحقیق ہے، وہ میں آپ کو سنانے لگوں. بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، اللہ کے سچے ولی تھے. ان کے بیٹے ہیں قاضی عطاء المحسن، قاضی لقاء المحسن، ضیاء المحسن، اور ایک میرے خیال ان کے بیٹے کا نام فاروق ہے اور ایک کا نام رضی ہے. الحمدللہ حضرت کا پورا خاندان میرا ان سے تعلق ہے، پیار محبت والا، اور مجھے اس پہ ناز ہے. قاضی شمس الدین علیہ رحمت ان کے چچا بھی تھے، سسر بھی تھے. میرا ان کی اولاد سے بھی تعلق ہے، میں ان کا خادم، کیونکہ یہ دین کے بہت بڑے خادم گزرے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت. اس سے مراد شریعت کے احکام ہے، قرآن ہے. توجہ کرنا، آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پہ کہ لے لو یہ احکام. آسمان تو عمل کرنا ہے، زمین پہاڑ. پھر انہوں نے انکار کیا کہ اٹھائے، ہم نہیں یہ امانت اٹھا سکتے، اور ڈر گئے اس سے، اور انسان نے اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ ظالم ہے، جاہل ہے. سادن کیسے رکھ میں نے 5 منٹ دے لڑکے رو چپ کراؤ یہ ایسا. اب مولا بات یہ ادھر دیکھو، سارے ادھر دیکھو میرے عزیزوں، نئے ساتھی. یہاں تو تعریف ہونی چاہیے. کیسے؟ آسمان زمین پہاڑ نے انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھاتے. انسان نے اٹھا لیا. کہنا چاہیے تھا انسان بڑی اچھی چیز ہے کہ اٹھا لیا. میں جو کہوں شوالو یہ کام کر، یہ نہ کرے. مستانی کو وہ کام کر، میں کتنا اچھا بیٹا ہے، میری بات مان لیے. آسمان زمین پہاڑ انکار کر گئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، ہے نا. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو پاس ہو جاتا. یہاں تو تعریف ہونی چاہیے تھی. تو قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ معنی نہیں کرنا کہ جو میں نے پہلے کیا آپ نے کرنا ہے، پھر کہنے کا ہی سب کہتے ہیں نہیں. ابینا کمینا کرنے کپ کپی تاری ہو گئی. آسمان زمین پہاڑ پہ
ان یحمل لہا، بولو کیا ہو گئی؟ یہ کہ اٹھائیں. حملہ کا معنی یہاں خیانت ہے. انہوں نے انکار کیا کہ خیانت کرے. ہم خیانت نہیں کر سکتے. انسان نے خیانت کی ہے، کیے نہیں. قرآن کو سارے ماننے والے، کوئی کہتا ہے 40 پارے، کوئی کہتا ہے اس کا معنی غلط کر کے انما انا بشر، میں نہیں ہوں بشر مثل تمہارے، غلط تعویل اور تفسیر کی ہے. اس لیے حملہ کا معنی کریں گے انسان نے خیانت کی. انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ہے ظالم جاہل کے خیانت کی ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے. اب اینا کا معنی کب کپی یا انکار. ان یحمل کا معنی خیانت، حملہا اے خانہا. اب کہنا ٹھیک ہے نا انہو کان ظلوما جہولا، وہ ظالم ہے جاہل ہے. ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں یوں کہو انسان نے اٹھا لیا، بس ٹھیک ہے مانا، لیکن انسان ظالم تھا، جاہل تھا جب تک قرآن سے تعلق نہیں بنا. سبحان اللہ. جب قرآن سے تعلق بنا، اونٹوں کے چروائے 22 لاکھ مربع زمین پہ خلیفہ بنے اور کسی کو ظلم نہیں کرنے دیا. کہو سبحان اللہ. نہیں سمجھی بات؟ اس لیے. اور وہ جو خطیب تھے اچھے، وہ اس کا معنی کرتے تھے. نہ انہیں انگلش آتی تھی، نہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے انگلش سیکھو، بولا کرو. یہ اویس کو آتی ہے انگلش. تو وہ معنی کرتے تھے کہ انسان جو ہے نا قرآن کے ساتھ تعلق سے پہلے he was ظالم and جاہل before touching and patching، پتہ نہیں کیا کہتے تھے. انہو کان ظلوما جہولا، وہ ظالم تھا، جاہل تھا. عذب اللہ، لام برائے عاقبت، نتیجہ یہ نکلا، نتیجہ تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبُ اللَّهُ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رجوع کرے کس پہ؟ مومنین اور مومنات پہ. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ تعالی بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان. قرآن کا ذکر آیا تو قرآن میں توحید ہی توحید ہے. سبحان اللہ. منافقوں اور مشرکوں کا ذکر آیا، یہ توحید کے مخالف ہے، تو ہر صورت کے آخر میں توحید ہوتی ہے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ تعالی بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان. کل چند چیزیں میں انشاءاللہ سورہ سبا پہ بیان کروں گا، لیکن یاد کر کے آنے جو کچھ تحفۃ العبید میں ہے، کیونکہ الحمدللہ تیسرا حصہ مکمل ہو گیا، جس میں کیا تھا؟ حکومت اللہ کی، اور برکات دہندہ بھی کون ہے؟ اب آخری حصہ رہ گیا شفاعت قہری کی نفی. انشاءاللہ کل آگے چلیں گے. آج میں نے جامعہ صدیقیہ میں آیات میراث پڑھانی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر منڈیالے سے لے کے چلے جاؤ گے یہ عمل وراثت والا، تو آپ کے سارے فنون مبارک ہو جائے گا، گھر مبارک ہو جائے گا، اولاد، بیوی، کمائی سب مبارک ہو جائے گی. خدا علیہ علم سے محبت رکھو. تعلم الفرائض وعلموا الناس فإنها رزق العلم. اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا محرک القلوب، یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد.
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب انی مغلوب فانتصر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ رب اغفر لی بفضلک رب اغفر لی بفضلک رب انی مغلوب فانتصر لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا یا رب انت وانا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین ارحم لنا 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 یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم برحمتک یا سبحان اللہ